السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ، اور بیٹا جی آپ ذرا اس کو اوپر کر دیں۔ ونزعنا سے ہم نے شروع کرنا ہے، تعوذ پڑھ لیتے ہیں، تسمیہ بھی۔ اعوذ باللہ من دوسری طرف کریں۔ الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا نیچے کر دینا 75 آیت نمبر پہ کرنا، اور 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 بیٹا آئے تو اوپر سے بس اتنا ہی بس کر دیں۔ بس بس جی اچھا جی، ہم پڑھیں گے آج آیت نمبر 75، اور رکوع اس جگہ پہ ختم ہوگا۔ اور پہلی جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سوال دو کرے گا، پہلے تو اپنی توحید کا اور پھر رسالت کا، اور پھر وہ کہے گا کہ بتاؤ آج جن شریکوں کو تم دنیا کے اندر میرا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں جن پر تم زوم رکھتے تھے۔ اب یہ جو اس رکوع کا آخری آیت ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں، اور پھر انشاءاللہ بہت زبردست تمام آیات اصل ہے، لیکن اس کے اندر ہماری ڈیوٹی کیا ہے یہ اس کے اندر ہے جی۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ وَنَزَعْنَا نزع سے نکلا ہے۔ نزع ہوتی ہے کہ جب وہ نزع کی حالت کہ جب روح فرشتے جو وہ کھینچتے ہیں تو کھینچ کے نکال لیتے ہیں، تو اس سے ہی ترجمہ ہمارا بنے گا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، کہ اللہ کیا کرے گا کہ ظالم لوگوں کو یا مشرک لوگوں کو عذاب دے گا، اور عذاب دینے سے پہلے انہیں ایک موقع دے گا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے بچنے کی تو وہ برہان کہتے ہیں دلیل، اور ہاتھو جمع کا صیغہ ہے امر کا، لے آؤ تم کوئی دلیل۔ اور فعالموا ان الحق للہ، تو دنیا کے اندر تو نہیں جانا انہوں نے، سبق یاد نہیں، لیکن وہاں جب سامنے دیکھ لیں گے کہ حساب کتاب بھی ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بجانے والا بھی نہیں ہے، تو فعالموا وہ جان لیں گے ان الحق للہ، کہ بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن وہاں کام نہیں آئے گا ان کے کچھ بھی، اس وقت تو مر کے بھی اٹھنا ہے اور اس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ، ضالین سے گمراہ، تو یہ ہے کہ گم ہو جائیں گی ان سے ما کانو یفترون، افترا سے نکلا ہے یفترون، جو کچھ وہ گھڑتے رہے۔ گھڑنا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پاس سے آدمی چیزیں بنا لیتا ہے اپنی خواہشات یا اپنی عقل کے مطابق اللہ کے حکم کے علاوہ، اس کو یفترون جو وہ گھڑتے رہے، یہ ہے جناب۔ تو آپ مل کے ترجمہ کرتے ہیں جی۔ وانا، نون کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم ہم ہاں جی، اچھا نہیں، اس کے نون کا ترجمہ نہیں ہے یہاں، یہ اس کا اصل لفظ ہے نام ہے نزع۔ نا اصل جی جی، نا ہے آخر میں، تو جی۔ ماضی کا صیغہ ہے ونزعنا، اصل ترجمہ ہے ماضی کے کریں گے تو ہم نے کھینچ لیا، ہم نے کھینچ کر نکال لیا، لیکن چونکہ یہ قیامت کا ہے
تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں تاکید بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہونا ہے تو وہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ ماضی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک گزرا ہوا ہے، حقیقت ہے۔ دلیل ہے، ہاں جی، گزرا ہوا یہ حقیقت ہے کہ ہاں یہ ہو گیا ہے، ایسا ہی ہوا، ایسا ہے۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کرتا ہے۔ ترجمہ ہم کریں گے مستقبل میں، تو ترجمہ کریں وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں اور گے، کھینچ لائیں اور گے، ہم کھینچ لیں گے، ٹھیک ہے، کھینچ کر نکال لیں گے، من کل امتن، ہر ہر امت امت سے سے، گروہ میں سے ہر امت میں سے، شہیدہ، جی، ایک ایک گواہی گواہ، دینے ایک والا، گواہ، ایک گواہ یا گواہی دینے والا، یا گواہی لے، یہاں گواہ اصل میں ترجمہ تو ہے جس کا، یعنی کہ وہ جس آدمی نے اس دنیا کے اندر کام کیا ہوا ہوگا لوگوں کے اندر، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی امت کا شہید یا کسی امت کا گواہ یا گواہی دینے والا وہ اس وقت کا رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی، ہاں، اب نبی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، رسول اپنے وقت کا چلا گیا اس دنیا سے علیہ السلام۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو بھی درمیان میں وقفہ ہے وہ اس نبی کے جو امتی ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہوتا تھا پہلے کہ آپ یہ کام کریں کہ لوگوں تک پہنچائیں پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور یہ گواہ بنے کہ آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو بھی امت ہوگی ان میں سے ایک کو گواہ کے طور پر نہیں بیٹا کریں ایسے ایک ہی جگہ پہ رہنے دیں، غلطی سے وہ جی بٹن جی، دب گیا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے بیٹا، جی جی۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر خود جسمانی تو موجود نہیں ہیں، تو اب کس کی باری ہے وہ شہید بننے کی؟ امت کے لوگ، بالکل جی، امت کی اور ذمہ یہ داری ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کیا کہ جب یہود جو تھے یا بنی اسرائیل ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حکومت کو ختم کیا تو اللہ نے دوسرے پارے کے ابتدا میں ہی کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، آگے کیا ہے؟ امتم وسطا، کہ اس طرح ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا۔ جی پروفیسر صاحب آگے کیا ہے؟ جی یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہاں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ لِتَكُونُوا لوگوں پر شُهَدَاء، یہ گواہ اصل رہو۔ لفظ ہے جو میں کہلوانا چاہ رہا تھا، یہ خود سارے ساتھی کریں، لِتَكُونُوا شُهَدَاء، یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں ہو رہی، یہاں ان کی امت سے ہو رہی ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی گواہی پر، اور وہ چہرے چمک رہے ہوں گے، پتہ ہوگا کہ بھئی یہ میری ہی امت ہے اور میری امت والے جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیں گے، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ہے منظر جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی کے بارے میں بتایا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو میں آپ سے بھی اپنے آپ سے بھی پوچھوں گا، کیا اپنے گھر کے افراد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں یا جو نہیں مانتے، کیا ہم نے ان تک اپنا پیغام پہنچایا ہے اس طریقے سے کہ بھئی یہ بچ جائیں اور قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں کہ ہاں یا اللہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ یہ تو کرتے ہوں گے، جی جی، کوشش یہ کرتے ہیں کرتے سر ہوں گے، پوری جی اہمیت جی میں، کرتے ہیں، بالکل یہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر یہ کام نہیں کرتے، ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ گھر میں کرنا ہے۔ اب آگے کیا یہ صرف گھر تک ہی ہے یا معاشرے میں جو دوست احباب ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے؟ معاشرے تک بھی پہنچانا ہے۔
معاشرے کے جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں جہاں تک ہماری پہنچ، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک کی امت بننے کا مقصد جو بتا دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی لینی ہے ہم سے بھی، تو گواہ اس وقت کا نبی بھی اور اس وقت کے لوگ بھی۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس بندے نے کہہ دیا جس سے برا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اپنی آئے گا کہ اپنی بھی دلیل لاؤ، ابھی ترجمہ اس کا بھی کریں گے، تو کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے ارد گرد کا، دوستوں کا یا باقی کا، اس پر یہ گواہی دے سکتا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اگر کسی بندے نے جس تک ہماری پہنچ تھی ہم نے گواہی وہاں تک نہیں پہنچائی یا اس کے گواہ نہیں بنے، تو اس نے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ بندہ روز میرے ساتھ کام کرتا تھا اور اس نے تیرا پیغام مجھ تک نہیں پہنچایا، تو مجھے بتائیے اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ جی میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی، اور جو سن رہے ہیں ان سے بھی، کہ بتائیے کہ ممکن ہے جس تک پیغام نہیں پہنچا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عربی کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، جی، یا اسلام کیا ہے، وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یا اللہ، یہ بندہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا، کام بھی کرتا تھا، میرے ساتھ تجارت بھی کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے نہ تیری پہچان کروائی یا نہ تیرے نبی کی اور نہ تیرے دین کی، تو پھر کیا کریں گے بتائیے؟ پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو اس پکڑ سے بھائیو بچنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اب پڑھیں ذرا، وَنَزَعْنَا، ترجمہ، اور ہم کھینچ لیں گے، نکال لیں اور گے، ہم کھینچ لیں گے یا کھینچ نکالیں گے، ٹھیک ہے، نکالیں گے کہ زیادہ بہتر ہے، تو امت تو پوری ہوگی، اور اس میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، پہلے نبی کو، نبی اس دنیا سے چلا گیا تو باقی لوگوں میں سے جو لوگ ہیں اس وقت کے ان کو، تو ہم کھینچ نکالیں گے من کل امتن، ہر امت میں سے ہر امت میں سے، شہیدن، ایک 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 گواہی دینے والا، ایک گواہ، فقلنا، ترجمہ کریں آپ، تو اور کہیں ہم گے تو ہم پوچھیں کہیں گے، گے، اور ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اب وہ آپ جن کے خلاف گواہی ہوگی، جو جہنم کے اندر جائیں گے، جن کی گواہی ہم دے دیں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا، اب وہ تو لوگ بے بس ہوں گے، کیوں جی؟ جی اور وہاں کوئی آدمی بھی سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں کہہ سکے گا اللہ کے سامنے، سورہ نبا کے اندر آتا ہے، جو بھی کہے گا وقال صوابا، وہ صحیح بات ہی کہے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک چانس دے گا ان کو بھی، اور ہم کہیں گے ہاتو، ترجمہ، لے آؤ، لے آؤ، لے آؤ، تم لے لے آؤ، آؤ، تم لے آؤ، بالکل جی، تم اس کے اندر چھپا ہوا ہے، برہانکم، اپنی دلیل، کوئی اپنی دلیل، اپنی دلیل لے آؤ، ٹھیک ہے، اگر اس نے پیغام نہیں پہنچایا تھا تو تم اپنی دلیل لاؤ، کہو کہ بھی اس نے پیغام نہیں پہنچایا تھا، یہ بنتا ہے، تفسیر اس کی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ جی بالکل جی اسی جی، کہ بھئی تم اپنی دلیل لے آؤ، یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پھر بھی نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم تو مجھے اکیلا نہیں مانتے تھے، واحد نہیں مانتے تھے، احد نہیں مانتے تھے، اور اپنے وقت کے نبی کو نہیں مانتے تھے، تو تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ اب وہ خاموش دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے؟ نہیں دے جواب سکیں دے گے، سکیں گے۔ نہیں دے جی، سکتے، اگر ہمارے خلاف ہوئی تو پھر تو دیں گے، لیکن کسی نبی کے خلاف، یا جس نے یہ قرآن مجید ہے یہ جس نے پڑھا ہوا ہے اور پھر وہ نہیں مان رہا، یا جس کے پاس وہ پیغام پہنچ گیا پھر بھی نہیں مان رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، فعالمو، ترجمہ، تو وہ وہ جان تو لیں وہ گے، وہ جان جان لیں لیں گے، گے، تو وہ جان لیں گے
अन अल हक़ लिल्लाह, बेशक کہ بے شک حق اللہ बेशक کے हक لیے ہے. अल्लाह ही के लिए है, کہ اللہ جو بات کہتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ सच الحق، خاص. یہ ہے، ایک تو ہے نا حق ساتھ، ایک ہے الحق معرفہ. تو بے شک اللہ ہی کے لیے سچ ہے، حق ہے. یہ ہم ترجمہ کریں گے بے شک اللہ ہی کے لیے حق ہے. اور وہ پھر کیا ہوگا؟ اور پھر شرمندگی، ندامت یا پھر کوسنا اپنے آپ کو وہ کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے. ان سے وَضَلَّ عَنْهُمْ اور کا ان مطلب سے کیا ہے؟ اور ان سے گم ہو جائے گا. اور ان سے گم ہو جائیں گے، غائب. وہاں جن کو ما کانو یفترون، ترجمہ جو کچھ وہ جو کچھ وہ گڑتے گھڑا رہے کرتے تھے. گڑا کرتے جو تھے، کچھ وہ جھگڑا کرتے، گڑا گھڑا کرتے تھے. گھڑا گڑا گھڑا، کرتے تھے، جی جھگڑا نہیں ہے. جو کچھ وہ گڑا. گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے. جی کا مطلب یہ ہے وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ وہ ان کے کام بھی نہیں آئیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا. اور افتراء کا مطلب یہ ہے حق کے علاوہ جو کچھ بھی انسان نے اپنے پاس سے بنا لیا کہ میں بڑا تعلیم یافتہ ہوں، ایسے ہونا ہے، اور وہ اصل حق کے اندر، قرآن مجید کے اندر، سنت کے اندر نہیں ہے، تو وہ سب کیا ہے؟ افطرا. افتراء. राह جی پروفیسر صاحب آپ جی. ہماری رہنمائی فرمائیے. جی وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ نکالیں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، یعنی ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھینچ نکالیں گے. فقلنا، تو ہم کہیں گے، ہاتو برہانکم، لاؤ ایک اپنی دلیل. فعالمو، پس وہ جان لیں گے، ان الحق، بے شک حق، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. وضل عنہم، اور ان سے گم ہو جائے گا، ما کانوا یفترون، جو وہ افطرا کیا کرتے تھے. جو افتراء کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے، اپنے پاس سے بنا لیتے تھے. اب یہاں تک تو جی یہ ہوا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس میں سے کیا سبق لوں. داؤد بھائی، یہ ڈاکٹر جو صاحب. تک جی سر، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم پر اتارا ہے اس کو ہم حق سمجھیں اور اسی کی مطابق ہمیں گواہی دینی ہے، اور دوسروں تک دوسروں اور تک اس بھی چیز کو وہی دوسروں پیغام تک پہنچانا پہنچائیں. ہے جو انبیاء جی جی پہنچاتے رہے دوسروں ہیں تک اپنے کو. پہنچانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے. تو میں نے کل ایک جملہ استعمال کیا تھا اور ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نیکی یہ نہیں ہے کہ خود نیک بنو، پوری نیکی یہ ہے کہ خود نیک بنو اور دوسروں کو نیک بننے کی تلقین کرو. دعوت بناؤ دو نہیں، بنانا اللہ نے ہے، نیک بننے کی تلقین کرو. ہو گیا جی یہ. جی جی جی. اب جناب آ رہی ہے قارون کی بات، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا قارون کون تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہائر آرکی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا دشمن تھا وہ کون تھا؟ فرعون. بالکل. اور اس سے نیچے اس کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا حامان. اور اس کے نیچے تیسرے نمبر پر قارون ہوتا تھا. تو اللہ تیسرے نمبر کی بات بتا رہا ہے یہاں. فرعون کتنا امیر ہوگا، حامان کتنا امیر ہوگا، غنی ہوگا، دولت دنیا کی کتنی ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ تیسرے نمبر کا جو قارون ہے اس کی بات ہمیں بتانے والا ہے. اور یہ کیوں بتانے والا ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی. تو مکہ میں جن لوگوں کے پاس دولت زیادہ تھی اور شہرت زیادہ تھی، ناموری زیادہ تھی، جن کے پاس اثر تھا اور خاص طور پر دولت زیادہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، خود ہی نبی بن گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خود نبی نہیں بنے تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچانک گئے
कोई तूर पर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको चुन लिया, ऐसे ही है। जी जी हाँ, वरना वो तो मुसाफिर थे, क्यों जी? बिल्कुल। और ना वालिद साथ था ना वालिदा साथ थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता था कि ये तकवे के लिहाज से इस वक्त सबसे बेहतरीन इंसान है और इसने ये काम लेना है, तो अल्लाह ने उनको चुन लिया। तो लिहाजा बताना ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम मान नहीं रहे हो। ये 40 साल तक आपके पास रहे हैं, उन्होंने 40 सालों के अंदर नबूवत की कोई बात नहीं की। गारे हिरा के अंदर गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज के उनको भी अपना नबी बनाया, चुन लिया, मुंतखब कर चुन लिया। लिया। तो लिहाजा ये इंसान के इख्तियार में नहीं है कि वो नबी बने, बल्कि अल्लाह चुनता है, एक। और दूसरी चीज ये है कि तुम जिन खजानों पर जूम कर रहे हो और ये कह रहे हो कि वो जो रसूल है उसको भी, उसके पास भी खजाने होने चाहिए, उसके साथ कोई फरिश्ता होना चाहिए, जब चाहे वो मोजज़ा भी दिखा दे, तो ये खास तौर पर जो माल है इसकी मिसाल अल्लाह ताला ये देने लगा है। बेटा और ऊपर करें जरा, तो मैं इस मिसाल को पढ़ता हूँ। हाँ जी, यहाँ बस बस बेटा। अब जी मेरे साथ कारून तीसरे नंबर का। पहली बात तो यह है कि वो अल्लाह ताला बता रहा है कि वो दो थे लोग, एक अमालिका जो कि फिरौन के लोग थे, और एक बनी इसराइल जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से थे। ऐसे ही है जी। जी तो अल्लाह ताला बता रहा है कि इन्ना कारूना काना मिन कौमी मूसा। जी जनाब, समझ आ रही है जी सर। जी सर। कि बेशक आसान ही कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कारून में से था। में से था। हाँ जी, बनी इसराइल में से था, लेकिन शोहरत, नामवरी और दौलत की खातिर उसने गरीब लोगों को छोड़ा, तो फबग़ा अलैहिम, तो उसने उन बनी इसराइल पर सरकशी की कि वो जैसे जो भी हुक्म देता था फिरौन के, इनके बच्चों को कत्ल करो और इनकी औरतों को जिंदा रहने दो या उनको गुलाम बनाओ और उजरत भी ना दो, तो ये है फबग़ा अलैहिम। आगे अल्लाह ताला बता रहा है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ी। कुनूज कंज की जमा है। कंज के माने क्या होते हैं? खजाना। 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 हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, ये सिर्फ खजाना नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आगे बताई है वो खजाना जिसके अंदर से ज़कात ना निकाली जाए उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने अल्फाज में कंज कहा है। ये भी देखिएगा जी जी। तो यहाँ वैसे भी खजाना है। तो वह आतैनाहु मिनल कुनूज़ी, और वो कितने थे? मा इन्ना, मा इन्ना, इतने थे कि बेशक मफातिहाहू, ये जो मफातिह मिफ्ताह की जमा चाबी। है और चाबी को कहते हैं मफातिहाहू, उसकी चाबियां, उसकी चाबियां। 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 आगे जो लफ्ज आ रहा है इसको जरा देखना है और ये ज़हन में रखना है। क्या लफ्ज है जी, जरा पढ़े। लतनू। लतानू। लतनू, इसको देखना है कि ये लफ्ज क्या है। ये लाम है ताकीद वाला। जी लाम क्या है? ताकीद। ताकीदी। ताकीद वाला। और असल फेर है तनू। तनू का मतलब क्या है? थका देती थी, और या वो उठाते थे आदमी तो वो लड़खड़ा जाते थे। ये तनू के मानी है। वो भारी लगती थी, ये सारे मानी हैं। तनु तना से बना है,
اس کی جمع ہے تنوع، تو مفاتحہ چونکہ ان مفاتحہ کہ بے شک اس کی چابیاں یقیناً تھکا دیتی تھیں یا بھاری ہوتی تھیں، بالعصباتی، عصبہ، اب جیسے لفظ امہ آتا ہے وہ گروہ ہے، تو فیا وہ بھی گروہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ عصبہ وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو 40 تک ہو، 10 سے جو مطلب بتایا انہوں نے، ویسے مختلف روایتیں ہیں، اس کے اندر کچھ لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ 3 سے لے کر 20 تک، اور کچھ نے کہا ہے کہ 10 سے لے کر 40 تک۔ زیادہ رائے یہ ہے کہ 10 سے لے کر 40 تک آدمی جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں عصبہ، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر، تو وہ ایک گروہ کو تھکا دیتی تھیں، اُولی القوہ جو کہ بہت قوت طاقت والے تھے، ٹھیک ہے، جو طاقت والے تھے ان کو وہ اٹھاتے تھے تو وہ ان کو تھکا دیتی تھیں، یہ ہو گیا، یا بھاری ہوتی تھیں، تو ان میں سے ایک کا تھکا دیتی تھیں یا بھاری ہوتی تھی، ان میں سے ایک کا کون سا کریں گے آپ؟ تھکا دیتی تھی، قوت، طاقت ٹھیک ہے، قوت بھی کہہ سکتے ہیں، طاقت بھی تو وہ آسان ہی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے جی، ہم کہ ان چابیوں کو ایک طاقتور جماعت جی تھک جاتی تھی، وہ چابیاں ایک طاقتور جماعت کو، ایک طاقتور گروہ تھکا دیتی کو تھکا دیتی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کتنا بڑا وہ ہوگا جی بندہ طاقتور جس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں؟ بہت طاقتور نا، مطلب مالدار غنی جی۔ اذ قال لہو قومہ، تو جب اسے اس کی قوم نے کہا، اب لفظ آ رہا ہے لا تفرح، یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تفرح خوش ہونا، اس معنی میں کہ آدمی تکبر کرے یا اترائے، اس کو فرح کہتے ہیں جی۔ لا تفرح کا مطلب ہے تو خوشی سے نہ اترا، تو خوشی سے نہ اترا، اترا۔ ان اللہ لا یحب الفارحین، بے شک اللہ تعالی خوشی سے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ہے جناب، اب میرے ساتھ کریں، ان بے شک قارون، قارون ٹھیک ہے، قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغا علیہم، تو اس نے ان پر سرکشی کی، ان موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر سرکشی کی۔ اب ہم کی ضمیر جدھر جا رہی ہے تو اس نے ان پر سرکشی کی، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا جی؟ تو فبغا علیہم کا ترجمہ دوبارہ کریں۔ تو اس نے ان پر سرکشی کی، ہاں ٹھیک ہے، تو ان آگے بنی اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں بریکٹ میں بھی۔ اچھا جی آگے جی، وَآتَيْنَاهُ، یہ جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا جی، اور ہم نے اسے اور ہم نے اسے دیے، یعنی کہ یہ ہے کہ وہ تو تھی ہماری عطا، کہ چاہے کسی کو زیادہ دیں کسی کو تھوڑا دیں، بھی آزمائش ہے۔ تو وَآتَيْنَاهُ، ہم نے اسے دیے، من الکنوز، اب سارا نہیں گا کنوز، من الکنوز، خزانوں میں سے، خزانوں میں سے، ٹھیک ہے، خزانوں میں سے، ماں کا ترجمہ کریں گے اتنے، ماں کا ترجمہ کریں گے اتنے کہ، ان یہ ترجمہ جو ہے نا آپ کو ترجمے کے اندر زیادہ بہتر لگے گا، بجائے اس کے کہ میں ابھی بات سمجھاؤں جو کچھ وہ نہیں کرے گا،
تو ہم نے اسے خزانوں میں سے دیے اتنے کہ بے شک، ما انا، اتنے کہ بے شک، کیا ہوگا ما انا؟ بے شک، اتنے کے بے شک، اتنے کہ بے شک، مفاتحہ، ترجمہ اس کی اس کی چابیاں، کہ اس کی چابیاں لتنوء، جی تھکا دیتی تھیں، تھکا دیتی تھی، ٹھیک ہے، تھکا دیتی تھیں، بلکہ کہہ رہے ہیں یقیناً تھکا دیتی تھیں، لام بھی ہے، لامت تاکید ہے۔ بعد بہت سارے لوگ سمجھیں گے کہ یہ لام شاید یہ اس کا حصہ ہے، لاتنو، نہیں، تنال فعل ہے، لام التاکید والا ہے، یقیناً تھکا دیتی تھیں، بالعصبۃ اولي القوہ، اولي القوہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک طاقتور طاقت والی، طاقتور طاقت والے، عصبہ گروہ کو، جتھا، جتھا، تو طاقت جماعت، والی جماعت، جتھا کیا کرنا ہے؟ جتھا کرنا ہے، جماعت گروہ کرنی ہے، گروہ کرنا ہے، گروہ تھی، گروہ تھی، آگے گروہ کیا اچھا جی، تو ایک طاقت والے گروہ کو تھکا دیتی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ اذ قال لہو، ترجمہ جب سے کہا، جی، جب اذ جب قال کا مطلب ہے جب کہا، جب 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 کہا لہو، معاف کرو اسے اسے، ٹھیک ہے، لام لہو اس کے لیے، اسے، قومہ، اس اس کی کی قوم قوم اس نے، کی قوم، اس کی قوم نے، اب ہم کہ اس کی قوم کے لوگوں نے بھی کہہ سکتے ہیں، ہم پہلے پڑھا ہوا ہے، تو جب اسے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح، مت اترا، تو مت تو اترا، اترا، تو نہ اترا، تو نہ اترا، جی، اترا، تو اصل میں فرح کے اندر خوشی بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر لفظ کریں گے تو خوشی سے مت اترا، تو خوشی سے مت اترا، خوشی سے مت اترا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالی، لا یحب الفرحین، خوشی سے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خوشی سے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کرتا، جی پروفیسر اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی، ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، تو اس نے اس بنی اسرائیل کی قوم پر ان سرکشی پھر کی، کریں، جی ان ان کر جمع لیں، کا صیغہ، جی، ان بنی اسرائیل کی قوم پر سرکشی کی، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے اپنے خزانوں میں سے اتنا دیا، ما ان مفاتحہ، اتنا دیا کہ بے شک اس کی چابیاں لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ بے شک اس کی چابیاں اس ایک طاقتور گروہ کے لوگوں کو تھکا دیتی تھیں۔ اذ قال له قومه، جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، لا تفرح، کہ تو خوشی سے مت اترا، ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ بے شک اللہ تعالی خوشی سے اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بھی کہا جی، اب آگے چلتے ہیں، وہ نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ نصیحت اللہ تعالی ہمیں کر رہا ہے، بیٹا اوپر کریں ذرا، اچھا جی، اور کہا، اور یہ ہم نے جی یہاں تک پڑھنا ہے، ذرا جلدی ہو جائے گی، 5 منٹ 7 منٹ ہیں، اب پتہ نہیں پہلے ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے۔ وابتغی، وابتغی تلاش کر، تلاش کر، وابتغی فیما آتاک اللہ، آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اصل میں ہے وابتغی الدار الآخرۃ فیما آتاک اللہ، ہماری زبان میں جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کریں گے کہ اس میں سے جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر، کیوں جی؟ جی، جی، اور دوسری چیز
ولا تنسا نصیبک من الدنیا، تنسا نسیان سے نکلا ہے بھولنا، اور تو مت بھول اپنا حصہ، نصیب حصے کو کہتے ہیں، کا اپنے حصے کو، من الدنیا دنیا سے، اور دنیا سے اپنے حصے کو مت بھول کہ یہ جو تجھے دیا گیا ہے، دنیا کے اندر تو بہت ساری دولت ہے، تجھے یہ دیا جو گیا ہے وہ تیرا تیرا وہ حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ جو سمندر کے اندر ڈالو، بلکہ یہ کر لیں کہ اس کی جو دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو اس میں سے کچھ تجھے دیا گیا ہے، یہ مت بھول۔ ایک جی دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی مال دیا گیا ہے، اس کو اگر آخرت کے لیے خرچ کرو گے، نیکی کے لیے، تو پھر یہ ایک آپ کے لیے جنت کا باعث بنے گا، ورنہ جہنم کا باعث بن جائے گا۔ تو ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دوسری نصیحت کی، وَأَحْسِن، اور تو احسان کر، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو بھی لوگوں کو یہ مال دے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور تو زمین میں فساد مت تلاش کر، وہ جی اب تک پہلا وہی والا لفظ ہے، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں کرتا۔ جی اب جی ذرا جلدی میں، وابتغی، اور تو اور تو تلاش کر، تلاش کر، اور تو تلاش کر، فی ما آتاک اللہ، اس میں اس میں اس سے میں جو اللہ نے سے ہمیں جو اس میں جو اللہ نے اللہ نے تجھے تجھے دیا، دیا، جی اس میں سے جو اللہ نے تجھے دیا، اس میں تلاش کر کیا، الدار الآخرتہ، آخرت کے گھر۔ آخرت کا گھر، آخرت کا گھر تلاش کر، جی وہ جنت ہے، کیوں جی، جی ولا جی تنسا، ترجمہ، اور مت اور بھول، تو مت بھول اور تو مت بھول، نصیبک، اپنے حصے کو، اپنے حصے کو، نصیب حصہ، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا میں سے، دنیا سے۔ میں سے۔ اب میں نے بتایا کہ بھی ایک تو یہ ہے کہ تم وہ بھائی اس کو ضرور لینا ہے تم نے دنیا کو، ایک یہ ذہن میں آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے اپنا حصہ آخرت کے اندر بنانا، جی اچھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں بہت بڑی دولت ہے، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ تجھے دیا گیا ہے، تو اس کو مت بھول۔ تو ولا تنسا نصیبک من الدنیا، تو دنیا میں سے اپنے حصے کو، جی مت بھول، مت بھول، مت مت بھول، بھول۔ اور تیسری چیز کہی، وَأَحْسِن، اور احسان اور کر، تو احسان تو کر، اور احسان احسان کر، کر، کما احسن اللہ الیک، جی جس جیسا طرح کہ اللہ نے جس تجھ طرح پر احسان کیا، اللہ جس نے طرح تجھ پر اللہ احسان نے تجھ پر احسان کیا یا تیری طرف احسان کیا۔ اور آخری چیز، ولا تبغی الفساد، ولا تبغی، اور اور مت، نہ تلاش کر، اور نہ مت تلاش تلاش کر کر، الفساد، فساد کو فساد، فساد کو فی فساد الارض، زمین میں، زمین میں۔ یہ فساد فی الارض، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ شرک مت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، یہ فساد برپا کر دے گا۔ ہر بندہ اپنی اپنی وہ کیا نام ہے تشریح کرے گا، اور وہاں فساد برپا ہو جائے گا، اور اللہ کی ایک اکیلے کی بات مانو گے تو فساد نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بے بے شک شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالی، لا يحب المفسدین، فساد 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 کرنے کرنے والوں والوں کو کو پسند پسند نہیں نہیں کرتا۔ کرتا۔ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، وابتغی فیما آتاک اللہ، اور جو آتاک اللہ، آتاک اللہ الدار الآخرتہ، اور جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس میں تلاش کر آخرت کا گھر۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور تو دنیا سے